السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوع کا تعارف کروا دیں۔ آج 16 دسمبر ہے جی۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت اندوہناک دن ہے، اگر آپ اسے کہیں گے ڈبل جیپرڈی کا دن ہے۔ 5 سال پہلے تک تو یہ ایک ہی جیپرڈی تھی اور 6 سال پہلے تک، اور اب یہ ڈبل جیپرڈی کا دن ہو گیا ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان، مشرقی پاکستان جو تھا، وہاں پہ فوجی آپریشن کیا گیا، کیونکہ سول انتظامیہ جو تھی وہ بالکل غیر مؤثر ہو گئی تھی، اور اس وقت یحییٰ خان صاحب پاکستان کے صدر تھے۔ انتخابات ہو چکے تھے جس میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ مجیب الرحمان صاحب کی وہ انتخاب جیت چکی تھی، اور مغربی پاکستان میں جو تھی یہ پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ انتخاب جیت چکی تھی۔ ان دونوں کو ابھی پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھنا تھا، لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس بوجود نہیں بلایا جا رہا تھا، اور اسی کے اوپر اس وقت بیان بازی جاری تھی اور تگ و دو جاری تھی کہ اس دوران وہاں پہ سیلاب کے نتیجے میں آنے والی جو امداد تھی، مبینہ طور پہ اس کی تقسیم کے اندر جو ڈسکریمنیشن ہوئی، جیسا کہ ہو جاتی ہے اب بھی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے احتجاج شروع ہوا۔ اس احتجاج کے لیے جو تھا وہ فوج کو بلایا گیا، جو کہ نارملی بلایا جاتا ہے مغربی پاکستان میں، تو اب بھی یہی رواج ہے جو کہ باقی بچ گیا پاکستان۔ اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جو تھے دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، کچھ اپنے ناراض تھے، کچھ دشمنوں نے اس کو ہوا دی، تو پھر وہ جو باغباں کو جو آشیاں کو آگ لگ گئی جی باغباں کے ہاتھوں۔ تو اس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اے پی ایس کے اوپر۔ اے پی ایس کی طرف جانے سے پہلے پہلے سانے کا میں کنکلوڈنگ فقرہ کہہ دوں کہ پہلے سانے کے آج ہم بچوں کو یہ پڑھا کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس سانے کے 3 کردار تھے، ایک تھا مجیب الرحمان، ایک تھا بھٹو اور ایک تھی گاندھی، اور تینوں کو فطری موت نصیب نہیں ہو سکی۔ ہم یہ پڑھا کے اور مشرقی پاکستان کا باب بند کر دیتے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی وجہ ہے کہ آج ہم وہی حرکتیں ادھر بھی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ میں باقی بات اپنے تبصرہ نگاروں تک چھوڑتا ہوں۔ اے پی ایس جی، اے پی ایس جو تھا اس کے حوالے سے جو رپورٹ تھی وہ منظر عام پہ نہیں لائی جا سکی، جو آئی بھی کٹی پھٹی رپورٹ، میرے خیال سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کی رپورٹ پبلک کرنے کو، اس کے اندر ان حقائق کا احاطہ نہیں کیا گیا کہ اگر وہاں کی سیکیورٹی ذمہ دار تھی تو اتنے ہیوی ہتھیار جو تھے وہ اندر کیسے پہنچے، اور وہ جو تخریب کار تھے وہ اندر کہاں گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، دکھ کی بات ہے، مزے کی بات تو نہیں ہے، دکھ کی بات ہے کہ اس سانے کا بھی ہم چیپٹر بند کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس کے حملہ آور جو تھے وہ افغانستان کے اندر ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ ڈرون کی نہ نصیب آیا، ساڑھا تو نہیں سی، تو جن کا ڈرون ہوگا انہوں نے اپنے ٹارگٹ کر کے مارے ہوں گے نا، اپنا ٹارگٹ ہوگا، ہمارا ٹارگٹ تو نہیں تھا۔ تو ہم صرف اس بات پہ خود کو تسلی دے لیتے ہیں، اور وہ جو والدین ہیں ان میں سے کچھ پاگل ہو گئے، کچھ نیم پاگل ہو گئے، اور وہ اپنے بچوں کے لہو کا جواب تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ تک یہی حال ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ بھی ان کو یہ نہیں بتا سکی کہ ان کے بچوں کے قاتل کون تھے اور ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ لیکن یہ دن ہے جی، اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جی اسد درانی صاحب، جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب کا الجزیرہ کا انٹرویو، جو کہ آن لائن پڑا ہوا ہے، آپ بھی جا کے سن لیجئے۔ بہت ساری ایسی آوازیں ہیں جو اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کے اوپر ریشنل ڈسکشن کی جائے، اور ایک عام سا فکرہ ہے کہ تاکہ آئندہ ایسے سانے ہاتھ سے بچا جا سکے۔ لیکن ذمہ داران جو ہیں، جو کہ جنہوں نے اندر سے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اندر سے سپورٹ کے بغیر اتنا بڑا واقعہ، اتنا ویل پلانڈ قتل عام نہیں ہو سکتا، تو وہ کیوں نہیں ہوا، ان کو کیوں نہیں منظر عام پہ لایا گیا کسی بھی رپورٹ کے اندر یا کسی بھی انویسٹیگیشن کے اندر، اور جن لوگوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی وہ کیا کر رہے تھے۔ یہ وہ سوالات ہیں جی آج کے دن کے حوالے سے، اور اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرواتے چلے۔ خالد فاروقی صاحب جی،
ایڈیٹر ہیں جان گروپ کے، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ تشریف لاتے ہیں مستقلاً. بہت شکریہ سر. کالم لکھتے ہیں، بڑی سنجیدہ رائے ہوتی ہے ان کی. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب جی، اور ہمارے لاہور بیورو چیف، اور اسلام آباد سے میں جوائن کریں گے ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں. اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور اس پہ لکھتے رہتے ہیں. 16 دسمبر بریگیڈیئر صاحب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. آپ کی ظاہر ہے کچھ ذات، میرا نہیں خیال آپ مشرقی پاکستان کے وقت کمیشن میں ہوں گے جب وہ سانحہ ہوا ہے. آپ کی کمیشن سے پہلے ہو چکا ہوگا، میری رائے ہے، میری رہنمائی کر دیجیے گا. لیکن یہ اتنا بڑا ایپیسوڈ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو کچھ ہمیں بھگتنا پڑا، میں اس کو دہرا کے اپنے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن سر جتنی بھی یہ ہم بلاتے ہیں ایکسٹرا لا انفورسنگ ایجنسی، فوج جو ہے تو فائٹنگ آرم ہوتی ہے نا، وہ لا انفورسنگ ایجنسی تو نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک ڈیزاسٹر دیکھا اس کے نتیجے کے اندر. پھر بھی ہم اس بات پہ مصر ہیں کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے، اور اس وقت بھی ہم 7-8 جگہ پہ آپریشن میں مصروف ہیں، اور جس آپریشن میں ہم گئے ہیں ہم وہاں سے واپس نہیں لوٹ سکے. ہماری افواج جو ہیں وہ واپس نہیں لوٹ سکی، ہمیں وہاں پہ پرماننٹلی روٹیٹ کرنی پڑ رہی ہیں افواج. تو خرابی کہاں ہے سر؟ بہت نوازش رئیس صاحب، آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. اور آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے صحیح کہا. میں نے فوج جوائن کی تھی، یعنی کہ کاکول پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی تھی مئی 72 میں. تو اس جنگ کے فوراً بعد ہی میں نے جوائن کی تھی. اور اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ جہاں جہاں جاتی ہیں کال آپ کے وہ وہیں پہ رہ جاتی ہیں، وہاں پر ان کو اپنا جو بھی ہے کام اس کو مکمل کرنے کی کے لیے وہاں پہ رکنا پڑ جاتا ہے. تو میں یہاں پر صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ کی بات لے جاتے ہوئے کہ اگر ہم 71 کے حالات کو دیکھیں اور اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کے آج کے پاکستان میں اور اس وقت کے پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں کوئی مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک جیسے ہیں، مگر سملیرٹیز کافی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اندرونی طور پر اس وقت بھی ایک سیاسی انتشار تھا، آج بھی ایک سیاسی انتشار چل رہا ہے پاکستان کے اندر، آلدو یہ اس لیول کا نہیں ہے مگر انتشار پھر بھی ہے. انسٹیبلٹی پولیٹیکلی جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے. اس وقت بھی ہندوستان نے ہمیں چاروں اطراف سے تین اطراف سے، فوجی طور پر، یہ زمینی طور پر، ایک طرف سے سمندر سے، اور پانچویں طرف فضا سے اس نے اس پاکستان کو نشانے پہ رکھا تھا. اس وقت بھی پاکستان جو ہے ہندوستان کے نشانے پہ ہے، انٹرنلی بھی اور مشرقی سرحد سے بھی اور مغربی سرحد سے بھی. اور اس نے فضائی ڈائمینشن میں بھی ہمیں حملہ کرنے کی کوشش کیا، جیسے کہ بالا کوٹ میں اس نے کوشش کی تھی. تو حالات اس طرح سے کافی سملیرٹیز رکھتے ہیں جو کہ ہمارے ہندوستان نے 71 میں جو کیا اور جو اب ہم نے کیا ہے. تو میرے خیال میں اب جو 71 میں ہوا اس کے اوپر تو بہت ہو چکی ہے، اور اس کی وجوہات کے اوپر کازز کیا تھے اور کس کی غلطی تھی اور کس کی غلطی نہیں تھی، اور وہ اب بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. میرے خیال میں آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کی جو بھی رپورٹ کی حمود الرحمان رپورٹ جو ہے، میرے خیال میں اب ہمیں اتنی میچورٹی دکھانی چاہیے ایز اے نیشن کہ اس کو ابھی ہم 1 پبلش کریں. اور اب اتنا ٹائم گزر گیا، 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ کم از کم ہماری نیشن میں ابھی قوم میں اتنی ہمت اور اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ ہم فیس کر سکیں کہ کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں پہ ہم نے ان کا جواب کرنا ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہم دوبارہ وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے. تو میرے خیال میں ابھی آج کا جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی فوج جہاں جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے، تو وہ ہمارے تھریٹس ایسی ہیں کہ آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. مشرقی سرحدوں پہ ہم ظاہر بات ہے 100% آف دا ٹائم ہم ان کو مین کرتے ہیں،
مغرب کی سائڈ پہ جہاں جہاں پہ یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے تھے, جہاں جہاں سے ان کے آنے کے راستے تھے, ان کو بند کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے. تو اور انٹرنلی جو ابھی ٹیررزم ہو رہی ہے یا جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, ان پر بھی فوج کو جو ہے اپنا کام کرنا پڑتا ہے, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز کو, جو سول پولیس ہے, سی آئی ڈی ہے, آئی بی ہے, ان سب کو بھی بے انتہا کام کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ ایک کمپیریٹیو بیسس پہ زیادہ ہول آف دا نیشن اپروچ ہے, اور پاکستان اس کو 71 کے مقابلے میں قدرے بہتر طور پر اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایک بات مجھ سے رہ گئی کہ 71 میں ہندوستان نے ایک بہت ویل تھاٹ آؤٹ اور بہت واسٹ یہ ڈپلومیٹک اور میڈیا آفنسو لانچ کیا تھا پاکستان کے اوپر, اور انہوں نے نہ صرف اپنا ڈومیسٹک اوپینین اس کے لیے جنگ کے لیے تیار کیا تھا, انہوں نے نیشنل اوپینین کو بھی مولڈ کیا تھا, اور پاکستان کو بالکل ہی ایک قسم کا کیا کہتے ہیں ڈیمونائز کر اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا, اور خود کو اس طرح سے پیش کیا تھا کہ وہ بنگالیوں کی مدد کو جا رہے ہیں. برگیری صاحب آج بھی کر رہے ہیں. برگیری صاحب, یہی میں بات آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1500 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس, سینکڑوں جعلی این جی اوز, اور ان کے آگے درجنوں جڑی ہوئی نیوز ایجنسیوں کا جو نیٹ ورک سری واستو جو ہے وہ 1.5 سال پہلے یورپین یونین میں بے نقاب ہوا ہے. اگر آپ اس کا کنٹینٹ دیکھیں وہ بھی یہی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا. کنٹینیو کیجئے گا. بالکل 100%. تو جو ہندوستان کا 71 میں پاکستان کے خلاف طریقہ واردات تھا, وہ طریقہ واردات میں بہت زیادہ بدلا نہیں ہے. چاروں طرف سے پاکستان کو ملیٹریلی انگیج کرو, انٹرنل فرنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرو, اور انٹرنیشنلی پاکستان کا وہ چہرہ بنا کر پیش کرو جو کہ حقیقت سے بہت دور ہو, اور خود کو ایک وکٹم آف ٹیررزم کے طور پر پیش کرو, پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم پیش کرو. اب بات کہ اگر ہم جو فائنل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی کا طریقہ واردات کیا ہے, تو ہم اس کے خلاف خاطر خواہ اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے. ٹھیک ہے, میں تو اس بات کا میں یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو اسٹریٹجی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, وہ اسٹریٹجی ہمیں ان کے خلاف استعمال کرنی چاہیے. یہ گلوبل کی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پہ ان کو خطرہ ہو وہ وہاں پہنچ کر اس خطرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اگر ہمارے پاس خطرہ آ رہا ہے ان ٹیررسٹوں سے جو کہ افغانستان کے اندر ہے, تو ہمیں کیا چیز مانے ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر ان کو ختم نہ کر سکیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کہا تھا کہ پاکستان کو اتنا اندرونی طور پر ڈیسٹیبلائز کر دو کہ اپنے وہ اندرونی خلفشات اتنا انوالو ہو جائے کہ وہ باہر کی طرف نہ دیکھ سکے, ہندوستان کی طرف نہ دیکھ سکے. تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہندوستان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک ولنریبلٹی جو ہے وہ کشمیر ہے. تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ کشمیر کے اندر اندرونی طور پر وہاں پہ اتنا انوالو ہو جائے کہ وہ پاکستان کی طرف نہ دیکھے. خاص طور پر جبکہ چین ابھی بیٹھا ہے لداخ میں اور پاکستانی افواج ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر, تو ہمیں تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. مگر یہ جو کام ہے یہ ہماری گورنمنٹ کو سوچ سمجھ کر اپنی پالیسی کو بنانی پڑے گی, اور جب تک ہم جواب پتھر سے نہیں دیں گے, میرا نہیں خیال کہ ہم ہندوستان کی جو ملٹی ڈائمینشنل اسالٹ ہے پاکستان کے اوپر, ویسٹ فرنٹ کے اوپر, انٹرنل فرنٹ کے اوپر, ٹیررزم کے تھرو اور میڈیا اینڈ ڈپلومیٹک اوفینسز کے تھرو اس کا پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہمیں اس کا جواب پتھر سے حال حال میں دینا پڑے گا. صحیح, ٹھیک. سری واستو گروپ کی میں حوالہ دیتے ہوئے بڑھ رہا ہوں. سری واستو گروپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ممتاز بھٹی صاحب, ہم نے سڈنی میں ایک ویب سائٹ لانچ کی, اور اس ویب سائٹ پہ ہم نے نواز شریف کو گالیاں دینی شروع کی ہوئی ہیں. اس پہ ہم جعلی سروے چھاپتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ 80% مقبولیت کا حامل ہے, اور پھر اس سروے کو پاکستانی میڈیا میں ریپروڈیوس کرواتے ہیں واٹس ایپ کالیں کر کے. یار میرا مطلب ہے کہ ہم نے سری واستو گروپ کا کیا کرنا ہے. آپ کی طرف میں جو سوال لے کے آ رہا ہوں اپنا ممتاز بھٹی صاحب, وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر, کو تھوڑی بہت میری بھی ملاقاتیں رہتی ہیں. بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جب مریم نواز شریف کا, بلاول بھٹو زرداری کا,
یا ایون عمران خان صاحب کا بھی نام لیتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے مختلف لوگ اتنے بڑے پھکڑ تول کے ان کا نام لیتے ہیں, سنگل نام نہیں لیتے سر, ٹھیک ہے. یعنی نفرتیں اس لیول تک پھیلا دی گئی ہیں کہ گلی محلے میں اب ڈانگ سوٹا ہونے کی باری آ گئی ہے. خوف آتا ہے کہ ڈانگ سوٹے کی جگہ بندوق نہ آ جائے کہیں پہ, ٹھیک ہے. نفرتیں اس لیول پہ چلی گئی ہیں جو ہم نے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑنے کا آغاز کیا ہوا ہے, وہیں پہ نہیں پہنچ گئے. 71 کے لیول پہ نفرتیں نہیں پہنچ گئی سر. جس طرح مشرقی پاکستان والے مغربی پاکستان کو اور پنجاب کو گالی دیا کرتے تھے, اب ایک طبقہ دوسرے طبقے کو اسی لیول کی گالی دے رہا ہے. ممتاز بھٹی صاحب. دیکھیں رضوان بھائی صاحب, میں اختلاف کرنے کی آپ سے جسارت کرتا ہوں. میرے نزدیک جو ہمیشہ جو پولیٹیکل فیلئر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈ ملٹری فیلئر اور ڈیفیٹ, اور ملٹری کی استعمال کی ضرورت اس وقت آتی ہے جب سیاسی طور پر آپ ناکام ہو جاتے ہیں, اور جب آپ سیاسی طور پہ ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو دفاعی قوت ہے وہ بچا نہیں سکتی ہوتی. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا 71 میں, یہ رشیا کے ساتھ کیا ہوا اور بے شمار مثالیں ہیں دنیا میں. دیکھیں ٹھیک ہے ہمارے ہمسائے میں دشمن تھا, ساری باتیں, لیکن ہمیں اس کو مارنے کا موقع اس وقت ملا جب ہم آپس میں دست و گریباں ہوئے. ہماری سیاسی ناکامی ہوئی, ہم نے سیاسی حل تلاش کرنے میں ناکام رہے, اور بالآخر جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ فوج چڑھائی, لڑائی کھلی, ہمیں انڈیا کو موقع ملا اور ہم جو ہے وہ جنگ ہار گئے. بھٹی صاحب میرا اختلافی نوٹ, بھٹی صاحب میرا اختلافی نوٹ لے لیجئے گا, آپ کے ڈسکشن میں آسانی رہے گی. اختلافی نوٹ یہ ہے کہ حضور وہاں پہ اس وقت سیاستدان کہاں پہ تھا؟ ملک کا صدر یحییٰ خان تھا, وہ شارٹ کال کر رہا تھا. ابھی تک تو اقتدار میں سویلین انٹرفیرنس ہوئی نہیں, ابھی آپ نے اسمبلی کا سیشن ہی بلایا تھا, تو آپ پولیٹیشین کو کیسے اس کا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں رضوان بھائی صاحب, یہ جو سیاسی ناکامی ہے نا وہ آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈ ملٹری فیلئر. پولیٹیکل فیلئر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد ملٹری فیلئر ہوتا ہے. آپ 71 کی بات کرتے ہیں, 71 سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس میں ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ناکام ہوئے. سپیس جو ہے وہ ملی ان قوتوں کو جو کہ پولیٹیکل جو آپ کہہ لیں کہ شارٹس ہوتی ہیں ان سے نابلد ہوتی ہیں, اور یہ تو بالکل کیٹاگوریکلی یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کو پولیٹیکل شارٹس نہیں کھیلنی چاہیے جن کو نہیں کھیلنی آتی. جو ان کا کام ہے یہ ان کو کرنے دینا چاہیے. اینی ہو, دیکھیں آج بھی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. کیسے نہیں سیکھا بھائی؟ دیکھیں ہم نے دوبارہ ہم ناکام ہوئے 2004-05 کے اندر. جو سیاسی عمل کے ذریعے یہ معاملات طے کیے جانے تھے, کہاں گئے وہ اب جن کو ہم کہتے تھے انتہا پسند ہیں, قبضہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر. ان میں سے 70% آج اسی معاشرے کا حصہ ہیں, لیکن آپ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. تو اٹ مینس کہ اس وقت بھی ملٹری مائٹ یوز کیے بغیر ان کو انگیج کیا جا سکتا تھا اگر ہمارے پاس اس قد و قامت کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ہوتی, اور مشرف صاحب جو ہے وہ ان کو سپیس نہ دی جاتی مارا ماری کی, تو یہ مارا ماری نہ ہوتی جس کو ہم نے 17 سال بھگتا ہے. اینی اور رضوان صاحب دیکھیں یہ ساری صورتحال ہمارے لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم اخلاقی طور پہ دیوالیہ کیوں ہوئے. آج جن لوگوں نے, دیکھیں آپ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی کے ان لیڈروں کو پھانسیاں دیں اور آخر میں آپشن دی کہ اگر آپ معافی مانگ لیں قوم سے کہ ہم نے پاکستان کی حمایت کر کے غلطی کی تھی اور معافی سرعام مانگے تو آپ لوگوں کی جو معافی کی اپیلیں ہیں وہ منظور کر لی جائیں گی. لیکن ان لوگوں نے تختہ دار تک جو ہے وہ جانا گوارا کیا, اپنے اس عمل کے اوپر معافی نہیں مانگی. میں اس کو دیکھیں ہو سکتا ہے آپ اس کو کہیں کہ دیوانے کا خواب یا جو مرضی کہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا مشرقی پاکستان کے حوالے سے اور مغربی پاکستان کے معاملے کے اوپر. اگر یہ لوگ اپنے کیے کے اوپر معافی مانگ لیتے تو یہ نظریہ جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہمیشہ کے لیے. لیکن ان لوگوں نے قربانی دے کے اس نظریے کو زندہ رکھا ہے
کہ یہ پاکستان کا حصہ تھا, ہماری غلطیوں کی وجہ سے جدا ہوا, اور میں اس کی جو تعبیر ہے اس قربانی کی وہ اسی طرح دیکھتا ہوں کہ اس کے واپسی کا راستہ بند نہیں ہوا. اب یہ اس دنیا کے اندر بیٹھ کے یہ بات کرنا مناسب نہیں رہا, اور جو ہمارے حالات ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں اجازت دیتے کہ اس طرح کی بات ہم کریں. لیکن ہم نے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے کچھ نہیں سیکھا. آج پھر ہم دستوں گریبان ہیں. ہمیں باہر سے کوئی دیکھیں, انڈیا نے کوشش کی, نہیں مار سکا. باہر سے بیٹھ کے افغانستان سے دہشت گردی اندر ہوئی, نئی شکست دی جا سکی. لیکن یہ جو ناچاکی ہے, اندر جو لڑائی کھولی گئی ہے, اور جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کر رہے ایک دوسرے کی شکل, اور ایک دوسرے کی نام سننا پسند نہیں کرتے, یہ چیز ہمیں کسی ایسی طرف دھکیلے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی. اور یہ دیکھیں پولیٹیکل فیلئر ہے, پارلیمنٹ کی ناکامی ہے, اور یہ ان کی بھی ناکامی ہے جو یہ پارلیمنٹ لے کر آئے. ان کو اس کھیل سے ویسے ہی باز آ جانا چاہیے, اور یہ لانے جانے والا کٹ پتلیوں والا جو وہ چاہے نواز شریف کی شکل میں آئے, چاہے وہ عمران خان کی شکل میں آئے, چاہے کسی اور شکل میں آئے, یہ کھیل بند ہونا چاہیے. سیاست کو اپنے دھارے پہ چلنے دیں, اور آپ اپنے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے اوپر اپنا ان پٹ رکھیں. باقی دیکھیں قومیں غلطیاں کرتی ہیں, غلطیوں سے پھر سیکھتی ہیں اور سدھار. اس کا فیوچر کورس جو ہے, اس کا فیوچر کورس جو ہے وہ ہم سننے کے لیے آپ سے واپس آتے ہیں کہ موجودہ صورتحال پہ اس کو منطبق کریں. میں فاروقی صاحب کی طرف آ رہا ہوں کہ فاروقی صاحب, اس وقت بہت ساری چیزیں آج ہم بیٹھ کے جب انالیسس کرتے ہیں کہ ifs and buts کی بات تھی, اور مطالعہ پاکستان کے اندر سارا جو زور تھا وہ ہم نے بھٹو صاحب پہ ڈال دیا. ساری اس کی ذمہ داری جو انہوں نے تقریر کی تھی, جو ان کی تقریر میں لفظ کبھی بھی نہیں تھے, وہ عباس صاحب جو ہے, اطہر عباس صاحب جو ہے, وہ یہ کہتے ہوئے مرے کہ جناب یہ میری ہیڈ لائن تھی, ادھر تم ادھر ہم والا نعرہ جو تھا وہ ہیڈ لائن تھی, وہ نعرہ نہیں تھا, وہ تقریر میں نہیں تھی. لیکن ہم نے سارا وزن بھٹو صاحب پہ ڈال دیا, بلکہ ہم نے کہا کہ جی سیاست ناکام ہوئی. 11 سال کا دور تھا آپ کا ایوب خان کا, اور اس کے بعد 3 سال ہو گئے تھے حضرت قبلہ یحییٰ خان صاحب کو برسر اقتدار. سیاست تھی کہاں سر؟ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور میں اصل میں دیکھتا ہوں کہ ہم تاریخ کو کس طرح سے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کس طرح نئی نسل ہے اس کو کیا کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے 47 میں پاکستان بنا تو 48 میں وہاں پہ بنگالی اور اردو کا ایک تنازع پیدا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تنازع پیدا ہوا تھا تو ہماری سب سے میچور لیڈرشپ قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں پاکستان میں موجود تھی, لیکن ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا. یہ تنازع بڑھتے بڑھتے بعد کی ہماری جتنی قیادتیں آئیں, میں بنگلہ دیش گیا تھا 2006 میں, تو وہاں پہ ایک شہید مینار ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ اس تنازع کی وجہ سے جب وہاں پہ بنگالی لڑکے جو تھے وہ پولیس فائرنگ سے مارے گئے تھے, تو وہاں سے یہ تنازع شروع ہوا. پھر ہم نے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ ان کو کمتر سمجھا, اور ان بنگالیوں کے ساتھ ہم نے وہ سلوک نہیں کیا جو برابری کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں, جس کا مظاہرہ ہم آج بھی کہیں نہ کہیں پاکستان میں ضرور دیکھ رہے ہیں. اور پھر جو مسلسل آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاٹا کے لیے ہم نے 5% پورے بجٹ کا کمٹ کیا, اور یہ کمٹمنٹ کیے ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں, ایک آنا نہیں ملا. ایک آنا نہیں دیا, تو حالات آپ کے سامنے آئیں گے. بلوچستان سے ہم وسائل لیتے رہے ہیں, لیکن بلوچستان میں لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں -8 ٹیمپریچر ہے کوئٹہ میں, اور گیس نہیں ہے وہاں, گیس نہیں ہے. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں کسی کی بھی غلطی ہے, لیکن سندھی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی یہ معاملات ہے. سو میں بات مشرقی پاکستان تک یہ کروں گا کہ ہم سے بڑی مسٹیکس وہاں پہ ہوئیں, اور پھر ایک مسلسل غیر یقینی غیر سیاسی حالات جو تھے وہ رہے, یہاں تک کہ 58 کا جو مارشل لا تھا, اور جو بنگال کا سب سے پاپولر لیڈر تھا حسین شہید سہروردی, اس کو کس طرح سے اقتدار سے رخصت کیا گیا, کیا اس کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا. اور وہ جب مغربی پاکستان کے دورے پر آیا تو یہاں پہ اس کے ساتھ کیا, یہاں پہ نعرے بازی اس کے خلاف کیا ہوئی, اور وہ کن حالات میں اس کی موت ہوئی. اور پھر ہم نے 58 کا مارشل لا دیکھا, اور 71 تک یہ جو 11 سال اور 3 سال یحییٰ خان کے بنتے ہیں, تو یہ سارا عرصہ جو ہے یہ غیر سیاسی حکومت پاکستان پہ رہی. اس تمام عرصے میں پاکستان کے عوام کو سرکاری میڈیا کے تھرو اچھی خبریں سننے کو ملتی رہیں, اور مشرقی پاکستان میں محبت کے زمزمے جو تھے وہ بہتے رہے.
اور ہمیں یہ پتا ہی نہیں چلا کہ کب اگرتلا سازش کیس ہو گیا جس میں ہندوستان پوری طرح انوالو تھا، کب بنگالی عوام میں وہ زہر گھولا گیا جس میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھی نہیں اور کوئی آپ کے دوست نہیں ہے. کس طرح سے وہاں پہ یہ سارا کام ہوتا رہا اور تنظیمیں بنتی رہیں، اور اس دوران ہم کس طرح اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. اب یہ ساری کی ساری اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ مغربی پاکستان کی، آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی مضبوط آپ کو نظر آتی ہے، جو 58 سے 71 تک آپ کو مضبوط نظر آتی ہوگی. تو مشرقی پاکستان کے حالات کی خبر دینے والا مغربی پاکستان میں کوئی نہیں تھا. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک نفرت کی فضا تیار کی جا رہی تھی. ہندوستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، ہندوستان کا چھوٹا کردار نہیں ہے. آج آپ نے اصل میں کئی ایک موضوعات چھیڑ دیے اس اپنی گفتگو میں. آپ دیکھیں کہ جو ہندوستان آج کرتا ہے، جس ہم پروپیگنڈا وار کی بات کرتے ہیں، مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے اندرا گاندھی نے اسی طرح کی ایک طوفانی سفارتی مہم شروع کی تھی. جب اندرا گاندھی پوری دنیا کے ٹور پہ ان امپورٹنٹ ملکوں میں گئی اور اس نے نکسن سے مذاکرات کیے، اس نے یورپین ممالک سے مذاکرات کیے، اور جب کئی جگہ سے اس کو انکار ہوا تو اس کے بعد اندرا نے رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا. اور وہ معاہدہ جو ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں انڈیا کو یہ پاور ملی کہ وہ اس ریجن میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایگریسو اقدام کر سکے. وہ ایگریسو جب اقدام کیا تو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، اور میں یہ کہوں کہ ہماری پاک فوج جو ہے، اس کے درمیان اور مشرقی پاکستان کے عوام کے درمیان ایک بڑا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا. اور کیونکہ اس وقت پاکستان میں حکومت جو تھی وہ سویلین نہیں تھی، حکومت براہ راست جو فوجی سربراہ تھے ان کے پاس تھی. سو اس لیے ہم جب ان حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری بہت زیادہ جو عائد ہوتی ہے وہ اس وقت کی فوجی قیادت جس طرح سے معاملات کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس پہ آتی ہے. انہوں نے وہ سارے کام نہیں کیے. اور آج آپ اپنے جو سینئر فوجی افسر ہیں، جو جنرل اس وقت کے تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں. وہ کتابیں ہمیں بہت زیادہ بہتر رہنمائی دیتی ہیں بجائے اس کے کہ کسی سویلین کو دیکھیں. آپ راؤ فرمان کی کتاب کو دیکھ لیں. آپ جو باقی ہمارے جو جرنلز جنہوں نے بکس لکھی ہیں مشرقی پاکستان کے سانحے پہ، جس پہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، میں چھوٹا تھا لیکن میں نے دوپہر کے وقت اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا، جو پڑھنا لکھنا اتنا نہیں جانتی تھی. لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہے تو وہ بیچاری نماز بھی پڑھ رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. یہ تو پاکستانیوں کے حالات تھے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس سانحے کو آج بھی اس کی، ٹھیک ہے آپ نہ جائیں، اب اس لیول پہ نہ جائیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کے سزائیں دینی ہیں، لیکن آپ اتنا ضرور کریں کہ جو سانحے کے اصل ذمہ داران تھے ان کی طرف ایک قوم کو ضرور بتائیں کہ ہماری یہ مسٹیکس تھیں اور ان مسٹیکس سے ہم نے آج بچنا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بچ نہیں رہے نا. جسٹ 71 کے بعد 74 میں ذوالفقار علی بھٹو نے، جون 74 میں بھٹو نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پورے ڈھاکہ میں بھٹو کا استقبال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہوا تھا. اور جو بھارتی ہائی کمشنر وہاں پہ تھا اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اس کی گاڑی کا جھنڈا جو بھارتی تھا وہ لوگوں نے توڑ دیا تھا. سو یہ حالات تھے کہ مشرقی پاکستان کے عوام بالکل بھی قطعی طور پہ ایسی علیحدگی نہیں چاہتے تھے. ہم اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے تھے، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ کرنے میں ناکام رہے. اس میں زیادہ کردار جو ہے ہماری اس وقت کی حکومتوں کا آتا ہے، اور اس سے ہٹ کے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے امیچور رویے کا مظاہرہ کیا. اگر ہم اقتدار ان لوگوں کو دیتے اور اعتماد کے ساتھ دیتے، ہم شک لے کے بیٹھے تھے ان کے بارے میں، ہم انہیں محب وطن نہیں سمجھتے تھے. ہم کیونکہ ان کے بارے میں شک لے کے بیٹھے تھے اس لیے ہم نے اجلاس نہیں بلایا، اس لیے ہم نے اقتدار ان کو دینے کی بات نہیں کی. یہ سارا کچھ ہمارے سامنے پھر آیا، اور بھارت نے جس طرح انویڈ کیا اور جس طرح مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ ایک سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس سانحے کو بھول چکے ہیں اور ہم اس سانحے سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تیار نہیں ہیں. بریک پہ جائیں گے جی. ارسلان بھٹی صاحب کو بریک پہ سے آتے ہی لیں گے کیونکہ موضوع سیم ہے تو یہ کنٹینیو کرے گا. فی الحال پروگرام میں وقفہ.
वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। फ्यूचर कोर्स पे नहीं जा सके, लेकिन उसी की तरफ हम लेके जा रहे हैं। चीज़ों को मुख्तसर रखिएगा तमाम अहबाब, क्योंकि प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में टाइम कम है। ब्रिगेडियर साहब, मुजीबुर रहमान जो था वो मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के सदारती इंतखाब में उनके दस्ते रास्त थे, ठीक है, और हमें तस्वीरों में भी नज़र आता है कि वो उनके साथ खड़े होते थे स्टेज के ऊपर जब वो तकारीर कर रही होती थी। क्या हुआ? मुजीबुर रहमान जो था वो जेल में से रिहा हुआ, यहाँ पे उसने वादा किया कि नहीं वो वहाँ पे जाके हालात को ठंडा करने की कोशिश करेगा, और जब वो वापस पहुंचा तो उसने जाके वहाँ पे जिए बंगला का नारा लगाया और बांग्लादेश कायम हो गया। आई मीन उससे पहले ये काम हो चुका था, उसने जाके ज्वाइन कर लिया और वापस वो बरास्ता लंदन गया था यहाँ से। तो ये सफर उसने 1963 से 71 7 साल में उसने 8 साल में कवर कर लिया। क्या हो गया सर, दिल इतनी जल्दी क्यों बदल गए ब्रिगेडियर साहब? आपकी बात सही है कि जब पाकिस्तान बना है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का आई थिंक मुतालबा भी जो है वो मशरकी पाकिस्तान इलाके से ही उठाया गया था सबसे पहले, और बंगालियों का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के बनाने में। और मैं आपसे ये कहूँ कि 1967 में मैंने ज्वाइन किया था पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज सरगोदा, और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते थे। ये हॉस्टल था, और उसमें इस पाकिस्तान से भी क्लास फेलो थे हमारे, और यहाँ तक के चिटागोंग के जो चकमा ट्राइब है वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, और वो और हम ऐसे थे जैसे शीरो शक्कर थे, भाई थे हम। ठीक। और कोई मसला नहीं था कि किसी भी किस्म का पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं पेट्रियटिज्म में और नेशनलिज्म में कोई फर्क नहीं था किसी में भी। ठीक है, यही मैं समझता हूँ कि हमारे शायद पॉलिटिशियन से भी था कि उनमें कोई फर्क नहीं था पाकिस्तान की तरफ हुबुल बचने के एतबार से। मगर फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि जैसे आपने खुद कहा कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि पाकिस्तान मूवमेंट में काफी सरकर्दा उन्होंने किरदार अदा किया था, उसके बाद क्या बात हुई कि वो 1971 तक वो बिल्कुल ही बदल गए। तो इसमें दो बुनियादी बातें मेरे समझ में आती हैं। एक तो ये कि पहले तो वो बिल्कुल डेफिनेटली प्रो पाकिस्तान थे और पाकिस्तान के हामी थे। 65 की जंग में आप देख लें, पूरे ईस्ट पाकिस्तानी सोल्जर जो है, ऑफिसर जो है, वो वेस्ट पाकिस्तान में लड़े हैं और बहुत दिलेरी से लड़े हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ। फिर ऐसा क्या हुआ? कुछ आप लैंग्वेज राइट्स की बात आप कर लें, कुछ आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की आप बात कर लें, कुछ आप पोलिटिकल जो डिस्पैरिटी करें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, तो काफी सारी चीजें जो है मिलकर शायद उन्होंने इसको काम को खराब किया। जी बिल्कुल ठीक हो गया। वक्त कम है ब्रिगेडियर साहब में। अगर जी अगरतला साजिश केस का जिक्र आ गया जी, उसमें अपना अरसलान भट्टी साहब, माजरत, वो मुझे आपकी तरफ आना चाहिए था ब्रेक से पहले। नहीं, कोई मसला जी मैं करंट सिचुएशन पे आ रहा हूँ। नफरतें उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी, बढ़ गई थी वो, खासतौर पे मशरकी पाकिस्तान के लोगों के हवाले से इस वक्त भी बहुत पीक पे जाती हुई नजर आ रही है। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम थोड़ा सा एक लम्हे के लिए सोचें, ठहरें और सोचें? भाई साहब, फासले तब भी जानबूझकर बढ़ाए गए थे, कदूरतें बढ़ाई गई थी, नफरतें बढ़ाई गई थी। अब भी वही हालात हो गए हैं कि फासले, कदूरतें, नफरतें, दूरियां और एक दूसरे के खिलाफ हेटरेट जो है वो बढ़ाई जा रही है। उस वक्त, अब मैं 2017 में मलेशिया गया तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया कि जो बंगाली ड्राइवर था वो हमें नहीं बिठाता था, चूंकि हमारे यहाँ पे इधर दिल की तरफ झंडा लगा होता था पाकिस्तान का। मैं एक आर्मी फोरम था वहाँ पे, वहाँ गया रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को। वो बिठाता नहीं था हमें, वो कहता था नहीं मैंने नहीं उधर जाना। मैंने उसको बताना तो उसने कहना मैंने नहीं जाना। वो मुझे फिर एक बंदा मिला वहाँ पे इंडियन, उसने कहा जी कि बंगाली ड्राइवर आपको नहीं बिठाएगा, आप पाकिस्तानी ये झंडा उतार दें तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जी झंडा तो नहीं उतरेगा, झंडा तो लगा रहेगा यहाँ पे। क्योंकि ये अब मसला ये रही साहब के मुख्तसरन ये है कि हमने 71 में सियासतदान कोई भी नहीं थे। किसने किया, क्या हुआ, आज तक हम इसी बात को लकीर पीटते चले जा रहे हैं। जो जिम्मेदार थे वो कभी सामने नहीं आए। ये इसी तरह जिस तरह इतना बड़ा कमीशन बन गया था, हमुदुर रहमान कमीशन बना, उसका क्या बना आज तक? उसके बाद कितने कमीशन आए इसके ऊपर, कितनी किताबें लिखी गई, किसी ने किसी को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया, किसी ने किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मामला सिर्फ ये है कि अगर वंस फॉर ऑल हम इसको देन एंड देयर फिक्स कर लेते। 1971 हमारा था, हमारा पूरा एक हिस्सा टूट कर चला गया।
हमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया सही। सवाए इसके कि अब जो नारे की बात आपने की इधर तुम उधर हम, रईस साहब वो भी जानबूझकर उसको अडॉप्ट कराया गया। हाँ, अडॉप्ट नहीं हो सकता नहीं था। हो सकता था। मुझे बताइए कि मुझे एक चीज आप जबरदस्ती कैसे मेरे पे थोप सकते हैं? अगर सही। मैं जरा सा जी शऊर आदमी हूं या मेरा दिमाग काम करता है तो आप कैसे कर सकते हैं? वो नारा बाकायदा उठाया गया, सही। वो भी सियासतदानों ने नहीं उठाया, ठीक, वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने उठाया, उसने असर किया, बांग्लादेश वजूद में आया, उसको आज तक हम जो है भूल नहीं सकते। लेकिन हमने ये भुला दिया कि उसके जिम्मेदारान कौन थे, हमने उनको क्या कैफरे किरदार तक पहुंचाया, इसका जवाब नफी में है। जी बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब मुख्तसरन आज के हालात से कैसे मुंतबिक करते हैं? अगरचे आप अपने पहले उसमें कह चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी हम बहुत सारी जगहों पे हमारी फौज मौजूद है, ऑपरेशन ना कर रही हो लेकिन पीसफुल हालत में तो मौजूद है ना। सर जरूरत नहीं है कि उनसे हम जो है वो सिविलियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से रिप्लेस करें और उनको वहां से विड्रॉ करें और कम से कम मशरकी पाकिस्तान से ही सीख लें? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इंटरनल एंगेजमेंट जो है वो फौज की नहीं होनी चाहिए, और जिस लेवल के ऊपर फौज ऑपरेट कर रही है उसके ऊपर दीगर लॉ एनफोर्समेंट जो इदारे हैं उनको काम करना चाहिए। इसमें कोई शक ही नहीं है कि फौज को अपनी सरजमीन के ऊपर एंगेज करना सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन जिस वक्त ये सूरत हुई उसमें जैसा कि मैंने कहा, परवेज मुशर्रफ अगेन वो आर्मी चीफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, उसका सारा सेटअप चला रहे थे, उनके साथ परवेज लाई और चौशियात थे और काफ लीग थी। लेकिन उस वक्त जितने इनके साथ मुज़ाकरात हुए उसमें गो थ्रू नहीं हो सका, और फाइनली ऑपरेशन के ऊपर जो है वो फौज की मंजूरी पार्लियामेंट ने दी। इसी तरह नवाज शरीफ के दौर में हुआ, पीपल पार्टी ने भी उसको ओन किया बाज़ आके। तो देखिए कहीं ना कहीं तो इनको चाहिए था कि कोई रास्ता निकालते, सियासी जो अमल है उसको शुरू किया जाता, और अगर शुरू किया जाता तो आज वो कहीं ना कहीं किसी लेवल के, वो बड़ी मुश्किल से ये फाटा वाला बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ। इसके ऊपर एग्री नहीं पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी, और मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी देखे ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे एम्पावर करने का जो हमारा एक एम था कि ये हमने करना है, ऑब्जेक्टिव था, वो हम नहीं कर सके, और ये हमारी नाकामी है। इसके ऊपर हमें जाना चाहिए। काफी जगह से मिलिट्री विड्रॉ हुई है, इवन देन जहाँ पे है वहां से भी आपको सिविल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एम्पावर करके वहां से निकालना चाहिए और उसको बॉर्डर के ऊपर होना चाहिए। मगर अगेन जब आप बातचीत करने के लिए आपस में तैयार नहीं है अपोजिशन के साथ, और चोर उचक्के डाकू एक दूसरे को कहते हैं, तो ये कहाँ पे होगा? नहीं हो सकेगा, और फाइनली हम फिर किसी एक नई सूरत में जाके दाखिल हो जाएंगे। ये नाकबत अंदेशी जो है, आकबत ना अंदेशी, ये हमें दरअसल जो है वो नुकसानात की तरफ धकेलती है। अब दुआ करनी चाहिए कि ये लोग निकले इसमें से, बाकी हम क्या कर सकते हैं? ठीक 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 ठीक। फारूकी साहब मुख्तसर, सर बहुत सारी रिजेम्बलेंस है 71 के और आज के हालात में, दरमियान में या हमें महसूस नहीं हुआ या ये है कि नफरतें काफ़ी कम हो गई थी, फिर वो दोबारा शिद्दत अख्तियार कर गई है, एक दूसरे की अदम बर्दाश्त की बात हो रही, ठीक है। मुआशरे के जो लीडर होते हैं उनका कोई रोल होता है सर? हाँ बिल्कुल, मुआशरे के लीडरों का किरदार होता है। मैं उस एक लफ्ज की पहले वजाहत जरा कर दूं, वो जो है ना, जो उधर तुम इधर हम वाली बात ना, तो वो असल में अखबारात का एक दौर था जिसमें सुर्खियां लगती थी। हाँ जी। तो वो अब्बास अतर साहब ने एक सुर्खी जो है वो उसको प्ले कर दिया, तो वो बहुत, लेकिन अगले ही दिन उसी अखबार में एक सुर्खी थी जो हेडलाइन नेक्स्ट डे की थी, ना तुम ना हम, भुट्टो ने कह दिया, ना तुम ना हम एक पाकिस्तान। ये और इसको कोई हमने उसको नहीं मशहूर किया, दूसरे दिन वाली की बात नहीं करते हम। हमने इसका जिक्र नहीं किया। सेम न्यूज़पेपर में अगले दिन की जो लीड ये थी, भुट्टो ने कह दिया ना तुम ना हम एक पाकिस्तान, और ये एक बुक है बाकायदा तौर पे जिसमें उस दौर की सारी वो कंपाइल की हुई है, ये हेडिंग्स में। बाकी जहां तक आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, देखिए मैं समझता हूं कि 71 में जब सानिया हुआ था तब शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी एज के एतबार से इतनी मैच्योर नहीं थी। अगरचे उसमें जुल्फकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, वली खान और मुफ्ती महमूद और इस तरह की बेशुमार लीडरशिप जिसको आज हम समझते हैं, लेकिन एज का वो जो उनका हिस्सा था वो उस मेच्योरिटी में नहीं था जिसमें आज आप आसिफ जरदारी को देखें 60 से अबव हैं, इमरान खान को देखें, नवाज शरीफ को देखें, इनएक्टिव है, ये नवाज शरीफ जरदारी इनएक्टिव है, लेकिन ये सारे लोग देखिए, सारे लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि इन सब लीडर्स को
इन तमाम रहनुमाओं को आज एक मौका है। हाँ। और अगर यानी आप जेल में भी उनको आराम से नहीं बैठने देना चाह रहे, आप एग्जाइल में भी नहीं बैठने देना चाह रहे। जो कुछ भी है ये सारे कुछ ने एक ना एक टाइम पे फिर मामूल के मुताबिक आना है। जब ये मामूल के मुताबिक आएगा तो आपका बहुत नुकसान हो चुका होगा। उस नुकसान से बचने के लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, आपको बैठ के एक डायलॉग करना होगा, एक नेशनल डायलॉग की तरफ आपको जाना होगा। और उसमें स्पेशली जब अपोजिशन इल्जाम लगाती है, नाम लेके किसी इदारे का या सिलेक्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल कर लेती है, उनको भी साथ बिठा के उनके साथ मिलके एक ऐसे नेशनल डायलॉग की तरफ जाना होगा जहां हम देखें हमारी माजी की गलतियां क्या थी, किस किस का जो भी जिसका किरदार था उससे कैसे बचा जा सकता है। मुस्तकबिल आज भी देखिए हमारे लिए चैलेंजेस वैसे के वैसे हैं। जो एपीएस हुआ था ये वैसे ही साने हैं। एपीएस ने इस कौम की सिमत तब्दील करने में बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन अगर हम आज एपीएस को भूल जाएं और उसको याद रखने की बजाय हम ये देखें और उन चीजों को आप फरामोश कर दें कि हमारा सिक्योरिटी फेलियर क्या था। देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स उसमें जो थे ना, फैसला जो आप उसमें कहते हैं, उसमें कमीशन ने जो फैसला दिया था उसमें यह था कि जब अपना ही खून गद्दारी कर जाए। ठीक है, जिन लोगों ने गद्दारी की, हाँ, आप कह रहे थे वो कौन है, वो कौन लोग हैं, वो कौन, उनके नाम सामने आने चाहिए, उनका नाम सामने आनी चाहिए। भट्टी साहब आखिरी चंद मिनट आपके लिए। ये क्या वक्त, ये फारूकी साहब जो है ना, ये तो जरदारी साहब को मरवाना चाह रहे हैं, पहले ही उन पे चार्ज फ्रेम हो गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, और अगर इनकी बात सुनी गई ना तो वो उन्होंने फौरी तौर पे चटपट करके फैसला दे देना। ठीक है, हम तो इस जल्दी में बैठे हुए हैं। और आज आपको पता है कि हमने 440 पाकिस्तानी जो कि डिपोर्ट होके आ रहे थे बरतानिया से, वो इसलिए कबूल करने से इनकार कर दिया है कि आपने हमें नवाज शरीफ नहीं दिया ना, तो ये 40 भी अपने पास रखो। ये शुरू हो गया। ये इस वक्त गवर्नमेंट की हालत हुई पड़ी है और फारूकी साहब जरदारी साहब को मुड़वाने चले हुए हैं। भाई साहब, सियासतदान बहुत आसान शिकार होता है, वो जब भी हो जाए चूंकि वो पब्लिक के सामने होता है। अब जो पसे पर्दा कुव्वतें थीं उस वक्त, उसमें किसी ने किसी का नाम लिया। हमें सिर्फ जरूरत इस अमर की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करनी चाहिए। डेमोक्रेसी है ही सिविलियन सुप्रीमेसी, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आइन के मुताबिक आप देख लें तो सिविलियन कहाँ खड़े हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ खड़ी हैं। अब मामला यह है जी कि सियासतदान चूंकि पकड़ा जाता है, उसको घेर लिया जाता है या वो घिर जाता है बेचारा, तो उसके ऊपर तो जो मर्जी आप लगा दें, इल्जाम लगाएं, उसको तोड़ दें, उसको मार दें। आप अब सारे कहते हैं जी कि उसकी जुडिशियल किलिंग की गई जुल्फिकार अली भुट्टो की, तो मसला यह है जी कि जुडिशियल किलिंग करने वाले कौन थे? वसीम हसन शाह ने मान लिया ना बाद में। चले मान लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद ये काम रुक गया? अब मौजूदा हालात अगर आप देख लें, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं बोल ही देता हूं कि नैब क्या कर रहा है हमारा। उसके बाद क्या आप मुझे बताइए कि कौन सा उसने कोई तीर मार लिया यहाँ पे? वो तो वही ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं। हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमें अब ये बात जो है रीथिंक कर लेनी चाहिए, रिविजिट कर लेनी चाहिए, रिव्यू कर लेनी चाहिए कि हमने अगर पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाना है, अच्छा मुल्क बनाना है और काबिले रश्क बनाना है, तो हमें जो 71 वाले हालात थे वो पैदा करने नहीं देने चाहिए और तमाम इदारों को अपने दायरा कार में रहते हुए काम करना चाहिए। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक रहे और ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये कामयाब हो और वो फौज के कदम ब कदम रहे, उस 20,000 के से 25,000 वो पाकिस्तानी जो थे उनको शहीद किया गया और आज तक इस जुर्म में उनको शहीद किया जा रहा है। और वो एक कॉपी मांग रहे हैं हमसे उस एग्रीमेंट की जो 71 में ढाका में लिखा गया था और जिसके तहत ये था कि किसी पाकिस्तानी को, किसी बांग्लादेशी को इस साने के जवाब के अंदर किसी कानूनी कार्रवाई के अंदर नहीं डाला जाएगा। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉपी नहीं प्रोवाइड की, वो फांसी लग गए बेचारे सारे 92 ईयर की एज के अंदर, कोई 80 साल की उम्र के अंदर। आज पीडीएम के कायद अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है पेशावर के थाने से गिरफ्तार किया गया, एक थाने से, और उन्हें हवाले किया जाएगा सिंध से। सिंध गवर्नमेंट की तरफ के महकमा दाखिला की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी पेशावर को कि अब आप देखिए हम किस छोटे लेवल की साजिशें कर रहे हैं और 16 दिसंबर के दिन हम कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।